ہارون آباد کے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ نوجوان جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ بزرگ جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، وہ ایم ایس ایف کے بچے مجھے ٹوپیاں ہلا کے دکھا رہے ہیں۔ یہ خواتین، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، میں سب کو عقیدت بھرا سلام پیش کرتی ہوں۔ ہارون آباد والوں، میں آج پہلی مرتبہ ہارون آباد آئی ہوں۔ مجھے نور الحسن تنویر صاحب راستے میں کہہ رہے تھے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہارون آباد آئی ہیں۔ تو میں اس جلسے کو دیکھ کر آپ سب کی موجودگی میں نور الحسن تنویر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آج میں ہارون آباد نہ آتی تو میں کیسے دیکھتی کہ ہارون آباد نواز شریف سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میں یہ بھی کیسے دیکھتی کہ اس قدر سردی میں جب دھند چاروں طرف چھائی ہے، ہارون آباد کا جذبہ ماند نہیں پڑا۔ شاباش۔ اور ابھی نواز شریف صاحب نے آپ سے پوچھا کس کس کو نواز شریف یاد آتا ہے، سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ نواز شریف یاد آتا تھا۔ یہ جو دو بچوں نے بینر کھڑا کیا ہوا ہے یہ سامنے، اس پہ لکھا ہے کہ ہم نواز شریف سے درخواست کرتے ہیں کہ میں ایک معذور شخص ہوں، بے روزگار ہوں، مجھے نوکری دی جائے۔ تو میں یہ جب پڑھ رہی تھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب بے روزگار کے پاس نوکری نہیں ہوتی اس کو نواز شریف یاد آتا ہے۔ بیٹا آپ اپنا نمبر مجھے لکھ کے دو، انشاءاللہ آپ کے گھر آ کے آپ کو نوکری دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ جانتی ہوں ہارون آباد والوں، جب آپ کی روٹی مہنگی ہوتی ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے، جب آپ کو بجلی کا اتنا لمبا بل آتا ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے، جب آپ کا آٹا چینی مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو نواز شریف یاد آتا ہے۔ میں جانتی ہوں، اور آج میں اس جم غفیر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ وہ نواز شریف کے مخالف جنہوں نے نواز شریف پر ظلم اور جبر کی انتہا کر دی، کچھ اپنے گھروں کو چلے گئے، کچھ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئے، لیکن آج کچھ اپنے گھروں میں دبک کر آج ٹی وی سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ظلم کے باوجود، جبر کے باوجود، جب وہ سوچتے تھے ظلم کریں گے، جبر کریں گے، نواز شریف گھبرا جائے گا اور کہے گا اچھا میں سیاست نہیں کرتا، کہتے تھے ہم نواز شریف کی سیاست ختم کر دیں گے۔ تو ہارون آباد والوں، آج آپ کو دیکھ کے مجھے اللہ تعالیٰ پہ اور آپ پہ بہت پیار آ رہا ہے۔ آج وہی نواز شریف ہے اور وہی عوام کا سمندر ہے۔ اور نواز شریف سے محبت کم نہیں ہوئی، حالانکہ آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان 4 سال کی دوری رہی، لیکن نواز شریف جب واپس آئے تو مجھے لگا کہ محبت کم نہیں، محبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور جلسہ تو یہ ہے نا، لیکن جب ہم ہیلی پیڈ پہ لینڈ کیے، یہاں سے 4 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے جلسہ شروع ہے، سڑک کے دونوں اطراف دنیا ہی دنیا تھی، نواز شریف کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اور آج جب نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے، راستے میں مجھے کسی نے تصویر بھیجی، جب نواز شریف صاحب کو پیناما جیسے ڈرامے میں سزا ہوئی تو عمران خان اس سزا پہ اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ آج نواز شریف صاحب نے عمران کو 10 سال آج سزا ہوئی ہے، اور ہارون آباد والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، نواز شریف کو سزا کس بات پہ ہوئی تھی؟ ذرا جواب سنو، کس بات پہ ہوئی تھی؟
بیٹے سے تنخواہ نہ لینے جیسے مذاق پر جس کا تماشا پوری دنیا نے دیکھا اور رہتی دنیا اس پاناما جیسے بدنام زمانہ فیصلے کا مذاق اڑاتی رہے گی. لیکن نواز شریف صاحب نے عمران کے 10 سال پہ کسی نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی, ہم نے کوئی خوشیاں نہیں منائی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ عمران کا جرم بیٹے سے تنخواہ نہ لینا نہیں تھا. ذرا بھائی میں بات کر رہی ہوں, اس کا جرم کوئی مذاق نہیں تھا, اس نے سنگین جرم کیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اس کا اقتدار جا رہا تھا تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس نے ایک جھوٹا کاغذ لہرا کے کہا کہ یہ سائفر ہے, میرے خلاف سازش ہوئی ہے, جھوٹ بولا, قومی سلامتی سے کھیلا. تو مجھے بتاؤ کیا اس کو یہ سزا ٹھیک ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے؟ نواز شریف صاحب آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہیں, کتنی مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں؟ 3 بار اللہ کے فضل سے, اور آپ کی طاقت سے نواز شریف 3 بار وزیر اعظم بنا. میں آج ہارون آباد سے پوچھنا چاہتی ہوں, 3 بار آپ نے وزیر اعظم بنایا, نواز شریف کو 3 بار آدھی ادھوری حکومتوں میں دفتر سے نکال باہر کیا گیا. کیا یہ ہارون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ اس تضحیک کے باوجود, سازش سے نکالے جانے کے باوجود کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کوئی قومی سلامتی سے کھیلا؟ 3 بار کے وزیر اعظم کے دل میں درجنوں نہیں سینکڑوں قومی راز دفن ہوتے ہیں. لیکن آفرین ہے اس قوم کے بیٹے پر کہ نکال بھی دیا دفتر سے باہر, سازش بھی کی, جیلوں میں بھی ڈال دیا, جھوٹے مقدمے بھی بنا دیے, لیکن نواز شریف نے قومی سلامتی پر کبھی آنچ نہیں آنے دی. یہ فرق ہے نواز شریف میں اور اس کے مخالفین پر. آفرین ہے اس قوم کے بیٹے پر. آؤ ہم سب مل کر ہارون آباد نواز شریف کو آج شاباش دیں. اور وہ اس کا اپنا پرنسپل سیکرٹری جو اعظم خان تھا, اس نے قرآن پہ حلف لے کر کہا کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے میں جھوٹ بولا اور کہا کہ اس سائفر سے مجھے کھیلنا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں میرے ہارون آباد کے شیروں اور شیرنیوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا صرف اس لیے کہ آپ اقتدار سے باہر نکالے جا رہے اور آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو چھوڑا, نواز شریف کے کسی ایم این اے ایم پی اے نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا؟ یہ چودھری نور الحسن تنویر صاحب یہاں پر کھڑے ہیں, عالمداد لالکا کھڑا ہے, عبدالغفار وٹو صاحب ہیں, احسان الحق باجوہ صاحب ہیں, چودھری ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب ہیں, میاں مظفر اقبال ہے, رانا عبدالرؤوف ہے, ممتاز مہاروی ہے, میاں فدا حسین وٹو ہے, سید نظر محمود ہے, زاہد اکرام ہے, میاں مجید جتالہ ہیں. میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا کسی ایک نے بھی نواز شریف کو چھوڑا؟ اس کے اپنے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس نے سائفر کا ڈرامہ رچایا, ملک کی سلامتی سے کھیلا. تو یہ جرم جو ہے یہ سنگین جرم ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. آج یہ کئی ٹی وی پر اینکرز بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سیاسی سزا ہے, یہ سیاسی مقدمہ نہیں ہے, یہ سیاسی سزا بھی نہیں ہے. اور جو لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اس کو سیاسی مقدمہ کہہ رہے ہیں, کان کھول کے سن لیں, نہ یہ سیاسی جماعت ہے نہ یہ سیاسی مقدمہ ہے. جو کیا سیاسی جماعتیں اپنے ملک پر حملہ کر دیتی ہیں؟ جواب دو ہارون آباد والوں. کیا سیاسی جماعتیں میٹرو بس کے سٹیشنز کو آگ لگاتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں شہداء کی یادگاروں پر حملے کرتی ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں پیٹرول بامز پھینکتی ہیں پولیس والوں پر؟ کیا سیاسی جماعتیں اپنے کارکنوں کو دہشت گردی کی تعلیم دلواتے ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں ڈنڈے والے جو کیلوں والے ڈنڈے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ہاتھ میں وہ دیکھ کر پولیس والوں کی ہڈیاں توڑواتے ہیں, ان کے سر پھڑواتے ہیں؟ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کے ساتھ سلوک بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ دہشت گردوں کی جماعت کے ساتھ کرتے ہو. اور ابھی نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کو, جس نے اپنی سیاست کا آغاز ہی لوگوں کو چور چور کہہ کر کیا, جس کے پاس آج تک لوگوں کو الزام لگانے کے علاوہ جس کے پاس کوئی بات نہیں ہے,
کوئی مخالف ہو اس کو وہ چور چور کہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو, آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جیسی تنظیم کہہ رہی ہے کہ سب سے کرپٹ دور جو ہے وہ عمران خان کا دور تھا. 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو آپ نے وزیر اعظم بنایا تو کرپشن عروج پہ تھی. 5 سال کے اندر اندر کرپشن جو ہے وہ 23% نیچے گئی, اور وہ کوئی عام دور نہیں تھا جہاں پہ لوگوں کو انڈے کٹے اور مرغیاں دے رہے تھے. وہ ایسا دور تھا کہ جس میں پاکستان کے سب سے بڑے منصوبے بنے, جس میں آپ کے لیے بجلی کے منصوبے بنے, گیس کی پائپ لائنز بچھی, گیس کے جہاز آئے, موٹر ویز کا جال بچھا, سڑکوں کا جال بچھا, سی پیک آیا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آیا, اور ایک چیز کبھی کرپشن کی نہیں نکال کے لا سکے کیونکہ کرپشن تھی نہیں. اپنا دور آیا تو گوگی بھی آ گئی, پنکی بھی آ گئی, سب آ گئے, اور میں ثاقب نثار کا صادق اور جو امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا, آج پوری دنیا اس کی حقیقت دیکھ رہی ہے. ثاقب نثار بھی دیکھ رہا ہوگا, منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی کہیں بھی. لیکن اب پرانی بات نہیں کریں گے. اب الیکشن آنے والا ہے 8 فروری کو. ہارون آباد مجھے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے کہ 8 فروری والے دن ہارون آباد کا کوئی بزرگ, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی بیٹی, کوئی ماں گھر میں نہیں بیٹھے گی. وعدہ کرو میرے ساتھ, کیونکہ ووٹ کی پرچی کوئی پرچی نہیں ہوتی. ووٹ کی پرچی اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ ہے. تو ہارون آباد والو, یہ تقدیر کا فیصلہ, قوم کی تقدیر کا فیصلہ, اپنے وطن کی تقدیر کا فیصلہ, اپنی تقدیر کا فیصلہ, اپنے آنے والی نسلوں کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا. اور جتنے ووٹ شیر کو ملیں گے, جتنے ٹھپے شیر پہ لگیں گے, انشاءاللہ اتنی تیزی سے پاکستان ترقی کرے گا. آج میں نے جتنے امیدواروں کے نام لیے یہ سب شیر کے امیدوار ہیں, نواز شریف کے امیدوار ہیں, مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, اور یہ آپ کی خوشحالی کا پیغام ہے. ہر ایک کو آپ نے انشاءاللہ جتانا ہے تاکہ پاکستان دن بدن ترقی کرے. غریب کا چولہا جو بجھ گیا ہے وہ پھر سے جلے, ترقی کا جو پہیہ رک گیا ہے وہ پھر سے چلے, آپ کی خدمت کا تسلسل جو ٹوٹا تھا وہ پھر سے جڑے. ہارون آباد والوں, ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے 2 نعرے لگانا. نواز شریف. نواز شریف صاحب کے بارے میں آخر میں دل چاہتا ہے 3 جملے اور بولوں. بول دوں؟ نواز شریف صاحب نے بہت نقصان اٹھائے. میں بیٹی ہونے کے ناطے یہاں پر آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے بہت قریب سے دیکھا. سیاسی نقصان تو آج اس کا بھر گیا, پہلے سے زیادہ دنیا امڑ کے